بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت۔ اسلام میں نماز کے بعد جس فرض کے ادا کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو بدن سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ مال سے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ نماز بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ دوسرے بندوں کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مال میں مانگنے والے اور محروم کا ایسا حق ہے جو مقرر ہے۔ اسلام میں جب نماز اور زکوٰۃ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور دونوں کے ادا کرنے پر برابر زور دیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی بہسی آیات میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ مثلاً حکم دیا گیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں جب کوئی شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے احکام اور مسئلے پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ الجبلی کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 کاموں کا وعدہ لیا، یعنی یہ کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، جب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی تو زکوٰۃ ادا کروں گا، میں تمام مسلمانوں کی بھلائی چاہوں گا۔ 9 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اسلام کا مبلغ بنا کر یمن بھیجا تو ان سے فرمایا وہاں جا کر پہلے لوگوں کی توحید کی دعوت دینا، پھر انہیں نماز کے فرض سے آگاہ کرنا اور پھر یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اس طرح اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھو اور تمہارا ماہ رمضان آئے تو روزہ رکھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکم کی پیروی کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں جس طرح زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور بڑے بڑے انعامات کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اس طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو دبا کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پس انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ تو ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔